بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 طرح کے عذاب۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا اور دین اور ایمان کی دعوت دی، مگر ان کی سرکش اور ضدی قوم نے صاف انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد قبول فرمائی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، وہ ایسے مٹ گئے کہ گویا ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، گھاٹے میں ہی وہی رہے۔ قرآنی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 طرح کا عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، کہیں ان کو اصحاب مدین اور کہیں اصحاب ایکا کہا گیا۔ ایکا کے معنی بن اور جنگل کے آتے ہیں۔ ان کی قوم تجارت پیشہ اور جاہل تھی، اور ایسی قوموں کو اسی کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے تقوی اور دیانتداری پر عمل کرنا شروع کر دیا اور سود وغیرہ ناجائز آمدنی سے بچنے لگے تو ہماری معاشی اور مالی زندگی بالکل برباد ہو جائے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ میں پورا زور مالی احتیاط اور معاشی تقوی پر تھا۔ جاہل قومیں احتیاط اور تقوی کو اپنی مالی بربادی اور تباہ حالی کا پیش خیمہ سمجھتی رہتی تھیں۔ چنانچہ آج بھی ترقی یافتہ قومیں پسماندہ قوموں سے کہتی ہیں کہ اگر ہم تمہارا سیدھا سادہ قدیمی طرز تمدن اختیار کر لیں تو ساری ہی تجارت اور کاروبار کا ناس ہو جائے گا۔
قوم کی جہالت کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی 1000 کوششیں بھی کارگر نہ ہوئیں تو ان کی قوم پر 3 طرح کا عذاب آ گیا۔ اصحاب مدین پر زلزلہ اور چنگھاڑ کا، اور اصحاب ایکا پر عذاب ذلہ یعنی سائبان کا عذاب کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ عذاب کی صورت یہ ہوئی کہ اول چند روز اس بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے ساری قوم بلبلا اٹھی۔ پھر ان کے قریب جنگل پر ایک گہرا بادل آیا جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر سارے بستی کے لوگ اس سائے میں جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم بغیر کسی وارنٹ اور سپاہی کے اپنے پاؤں چل کر اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ پھر بادل سے آگ برسی اور زمین میں بھی زلزلہ آیا جس سے سب کے سب لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب علیہ السلام کی سرکشی اور عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ناپ تول میں خیانت کے باعث قوم شعیب علیہ السلام کا انجام۔ قوم شعیب علیہ السلام بہت سی خرابیوں اور نافرمانیوں میں مبتلا تھی۔ من جملہ ان میں سے ایک بہت بڑی خرابی ناپ تول میں خیانت کرنا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت زیادہ سمجھایا، فرمایا یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ مگر وہ لوگ باز نہیں آئے اور انہوں نے بطور تحقیر اور استہزاء کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر رسوا کن عذاب کو بھیج دیا۔ ایک سخت چیخ تھی جس سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور اسی کے ساتھ زمین میں زبردست بھونچال آیا، زلزلہ آیا۔ ارشاد ربانی ہے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناپ تول میں خیانت دنیاوی تباہی کا سبب ہے۔ ناپ تول میں خیانت دنیاوی تباہی اور بے برکتی کا سبب ہے۔ آج سماج میں جو بدامنی، بے چینی، چوری، ڈکیٹی، خون ریزی پھیلی ہوئی ہے اور دنیا جس اقتصادی بحران اور سیاسی بحران کا شکار ہے، یہ سب ناپ تول میں خیانت کی نحوست کے نتائج ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے مہاجرین، 5 گناہوں کی سزا 5 مصیبتوں کی شکل میں تم پر واقع ہوتی ہے۔ نمبر 1، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے ان میں طاعون اور وبائی امراض پھیل جاتے ہیں۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ جو حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کو ڈال دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس قوم میں خیانت ظاہر ہوتی ہے
ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس قوم کے لوگ بکثرت مرنے لگ جاتے ہیں۔ جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جو قوم حق کو چھوڑ کر فیصلہ کرتی ہے ان میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے یعنی عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بے ایمانی، بددیانتی اور دھوکہ دہی کے باوجود فقر و افلاس اور بے چینی اور بدامنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو وہ غلط طریقوں سے ڈنڈی مار مار کر مال و زر اکٹھا کرتے ہیں، مگر دوسری طرف وہ اور ان کے گھر والے مختلف مہلک امراض کے شکار ہو جاتے ہیں جن کے علاج و معالجے کے لیے پانی کی طرح دولت لٹانا پڑتا ہے۔ کبھی قدرتی آفات ان کی جائیداد کو گھیر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جائیداد تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، یا ان کے نوکر چاکر ان کی تجارتوں میں گھپلے کر دیتے ہیں۔ جتنا وہ ناجائز ذرائع سے کماتے ہیں اس سے زیادہ وہ کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کا دستور ہے کہ جب رعایا خیانت، بددیانتی، ناپتول میں کمی جیسے امراض میں ملوث ہو جاتی ہے تو ان کے برے اعمال کے نتیجے میں ان پر مکار، دغاباز، خائن، بدعنوان حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو اپنے دور اقتدار میں خوب خزانوں میں لوٹ گھسوٹ کرتے ہیں اور رعایا کے مصالح اور حوائج کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔